السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال 2 بنتی ہیں شاید، 2 کلاسیں ہیں نا۔ ایک آج ہے اور ایک جمعے کے دن 6 بجے۔ جی یہ دونوں میں ہی لوں گا۔ شیخ عدیل کی ہے یہ کلاس، وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ اصول حدیث۔ تو آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ جی حدیث۔ ٹھیک ہے۔ آج شیخ عدیل کا نہیں ہے، شیخ عدیل کی جگہ ہمارے ہے آج بھی اور جمعے کے دن بھی انشاءاللہ۔ موزے پہننے کی ڈیوریشن گرامر کے ساتھ ٹھیک ہے۔ کہاں سے ہے؟ جی تو یہ حدیث نمبر 20، حدیث نمبر 20 جو ہے یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے۔ موضوع پر مسح کرنے کی حدیث آئی تھی، اس کی ویسے تفصیل یعنی موضوع پر مسح کب کرنا ہے اور کتنا کر سکتے ہیں یہ سارا آگے آئے گا، لیکن وہ سوال ایک آیا ہوا ہے تو اس کا بتا دیتے ہیں کہ موضوع پہننے کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے، یعنی جب تک آپ نے مسح کرنا ہے اس میں تو اس کی کتنی ڈیوریشن ہوتی ہے، کون بتائے گا؟ جی اگر مقیم ہے یعنی اپنے علاقے میں ہی ہے تو اس میں 3 دن، سوری 1 دن۔ اگر مقیم ہے تو 1 دن، اور اگر مسافر ہے سفر میں ہے تو اس میں 3 دن وہ موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ جی پڑھیں آگے، کون پڑھے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ النہی باب النہی، سر بابن ہوگا یا بابن ہوگا؟ النہی پڑھیں فی الحال، باب نہیں لکھا ہوا تو، یا اگر آپ کے پاس لکھا ہوا تو باب النہی اچھا جی۔ مضاف ہے۔ النہی عن استدبار القبلۃ عند الحاجۃ، عن ابی ایوب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها لغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا۔ جی آپ نے ویسے اگلی روایت پڑھ لی ہے لیکن ٹھیک ہے، اس سے پہلے والی روایت سے پڑھنے، النہی عن استقبال القبلۃ عند الحاجۃ، یہ والی حدیث ہے جو پڑھنی ہے، آپ پڑھ لیں۔ عن رافع بن اسحاق انه سمع ابا ایوب الانصاری وهو بمصر يقول
والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. احسنت بارک اللہ فیک. جی النہی عن استقبال القبلۃ عند الحاجۃ، یہ باب ہے ہمارے پاس. النہی کیا معنی؟ نہیں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بتائیں. النہی امر، نہیں وہ جو پڑھتے ہیں ہم. منع، النہی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ منع کرنا. النہی منع کرنا. عن استقبال القبلۃ عند الحاجۃ، قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے سے. النہی منع، عن استقبال القبلۃ قبلہ رخ ہونے سے، عند الحاجۃ قضاء حاجت کے وقت. جی حدیث نمبر 19 پڑھ چکے ہیں ہم. کسی نے کہا ہے کہ آن لائن کتابیں نہیں ملی ابھی تک جس لیے پریشانی ہو رہی ہے. کیوں؟ لنک شیئر ہو چکا ہے. جی ایل ایم ایس گروپ جو آپ کا، اس میں لنک شیئر ہو چکا ہے، کتابیں بھی موجود ہیں وہاں پہ، آپ حاصل کر سکتے ہیں. میرے خیال سب کو مل چکی ہیں، بس کوئی ایک آدھ رہ گیا ہوگا تو وہاں پہ وہ دیکھ لیں، مل جائے گی انشاءاللہ. جی اچھا، جو پچھلی حدیث ہے نا، اس سے اوپر والی حدیث یعنی حدیث نمبر 19 جو کہ ہے القول عند دخول الخلاء، بیت الخلاء داخل ہوتے وقت دعا پڑھنے کے حوالے سے، اس میں جو بڑی معروف دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ ہم لوگ اس کا تھوڑا سا میرے خیال بات رہ گئی تھی. تو یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل الخلاء، جب داخل ہوتے بیت الخلاء میں، جب داخل ہوتے بیت الخلاء میں، قال تو یہ فرماتے، یعنی یہ دعا پڑھتے. کیا دعا پڑھتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ انی اعوذ، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، بکا تیرے ذریعے، یعنی پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے، مطلب تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے پناہ عطا کر. کس سے؟ من الخبث، خبث کا کیا معنی ہے؟ خبیث جنوں سے. والخبائث، اور خبیث جنیوں سے. جی کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من الخبث، خبیث جنوں سے، والخبائث، اور خبیث جنیوں سے. الخبث جو ہے نا، الخبث کا معنی کیا جاتا ہے ذکور الشیاطین، ذکور الشیاطین یعنی شیاطین کے مذکر، الخبث کا معنی. اور الخبائث کا معنی کیا جاتا ہے اناث الشیاطین، یعنی شیاطین کی مؤنثیں، خواتین، عورتیں. تو مذکر شیاطین ہو یا مؤنث شیاطین ہو، ان سب سے میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ ایک دفعہ اور راوی بتا دیں. انس بن مالک راوی ہیں، کیا بتائیں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معروف اور جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے خادم ہیں. مدینے میں تقریباً جتنا عرصہ رہے ہیں آپ مدینے میں، آپ کی خدمت کرتے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. لفظ ہوتا ہے خبیث جو مفرد ہے، یہ خبیث.
اس کی جمع آتی ہے الخبث، اور یہ جمع کون سی ہے؟ یہ جمع مکسر ہے، یہ جمع مکسر ہے، الخبث بھی اور الخبائث بھی، یہ دونوں جمع، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمع مکسر، میم کاف سین را، دو جمع ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جمع سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر۔ جمع سالم میں کیا ہوتا ہے؟ جمع سالم کو کہا جاتا ہے، سالم کا مطلب ہوتا ہے درست، اس کو سالم کہتے ہی اس لیے کہ اس کو بناتے ہوئے واحد والی ترتیب نہیں ٹوٹتی، اس کو بناتے ہوئے واحد والی ترتیب ٹوٹتی نہیں ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون یا مسلمین، تو مسلمون واحد ہے، مسلمون جمع ہے جو ہم نے واو نون بنا کے اضافہ کیا ہے، واو نون سے اور یا نون سے آتی ہے جمع سالم، تو یہ جمع بناتے ہوئے مسلمون والی ترتیب نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح میم سین لام میم اپنی جگہ پہ آ رہا ہے، مسلمون، ٹھیک ہے، بس آگے واو نون کا اضافہ کیا۔ تو جمع سالم میں کیا ہوتا ہے کہ واحد والی ترتیب نہیں ٹوٹتی بلکہ برقرار رہتی ہے، اسی لیے اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے۔ جمع سالم مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جو جمع مکسر ہوتی ہے اس کا مطلب، مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی جمع، ٹوٹی ہوئی، اس کو ٹوٹی ہوئی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد والی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، جیسے رجل، رجل ایک واحد، اس کی جمع مکسر کس طرح بنے گی؟ یہ تو جمع سالم ہے نا، رجال، ٹھیک ہے، الرجال قوامون، رجال، تو رجال کہتے ہوئے وہ واحد والی ترتیب ٹوٹی ہے یا نہیں؟ ٹوٹ گئی، کیونکہ واحد میں را جیم لام تھا، اور جمع مکسر میں را جیم، جیم کے بعد کیا ہے؟ الف آ گیا، ٹھیک ہے، تو را جیم لام کے بیچ میں الف آ گیا، تو مطلب اب یہ مکسر بن گئی، واحد والی ترتیب ٹوٹ گئی، قلم ان سے اقلام ان، جی بالکل، جی جی ہاں، خبث کا مطلب سمجھا نہیں سوال میں؟ ہاں ٹھیک ہے، یعنی اب جب ہم نے خبیث سے واحد سے خبث اور خبائث جمع نکالی ہیں تو معنی بھی جمع والا ہوگا، خبیث کا مطلب ایک واحد، ٹھیک ہے، اور جمع جب کہہ دیں گے خبث تو معنی بہت سارے خبیث۔ ذکور الشیاطین، لغوی معنی ویسے، اچھا لغوی معنی اس کا خا با سا کا لغوی معنی ہوتا ہے ناپاک اور نجس، اصل معنی لغوی معنی کہتے ہیں اس کو، اصطلاحی معنی نہیں کہتے، لغوی معنی یعنی جو اس کو لنگوسٹک میننگ کہتے ہیں، وہ کیا آتا ہے؟ نجس، ناپاک، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، قرآن کی آیت میں بھی ہے۔ اچھا ایک سوال جو وہ کسی نے اشارہ کیا تو مجھے ذہن میں آیا، ہم پہلے بتانے لگے تھے عن انس بن مالک، ٹھیک ہے، اس اعراب میں، تو سب سے پہلے تو آپ نے اعراب سمجھنا بن کا، ٹھیک ہے، جو بن دیکھ رہے ہیں نا آپ، انس اور مالک کے بیچ میں جو بن آ رہا ہے اس کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ دیکھیں جو بن ہوتا ہے نا، جو دو ناموں کے بیچ میں آتا ہے، اس کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ یہ ما قبل کے لیے بنتا ہے صفت اور ما بعد کے لیے بنتا ہے مضاف۔ جو دو ناموں کے بیچ میں آتا ہے نا بن، یہ ما قبل کے لیے کیا بنتا ہے؟ ما قبل کے لیے صفت، اور ما بعد کے لیے یعنی جو اس کے بعد والا نام آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ مضاف، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی اعراب اس سے پہلے والے کا ہوگا، جو بھی اعراب چاہے رفع ہو ضمہ ہو کسرہ ہو،
جیسے یہاں پہ جر ہے عن کی وجہ سے، کیونکہ عن آ رہا تھا نا، عن انس ابن مالک، تو عن کی وجہ سے انس مجرور تھا، تو اس لیے بن بھی مجرور تھا. اگر ہم کہیں جاء تب کیا اعراب بنے گا؟ انس پہ کیا اعراب آئے گا؟ رفع نصب یا جر؟ کیوں رفع آئے گا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں نصب آئے گا؟ انسا نصب کیوں آئے گا اور رفع کیوں آئے گا؟ جو بھی جواب دیں گے اس کی وجہ بتانی پڑے گی. مطلب کیا ہے اس کا؟ جاء انس بن مالک کا مطلب کیا بنے گا؟ انس بن مالک آیا، ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ دیکھیں معنی بھی واضح ہو گیا، فاعل بنے گا نا. جب فعل آ گیا تو فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل آتا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اس پہ رفع آتی ہے، ٹھیک ہے. جب اس پہ رفع آ گئی تو بن پر کیا آئے گا؟ رفع آئے گی. رفع کیوں آئے گی؟ کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے، اور جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا بھی ہوتا ہے، تو اس پہ بھی رفع آ جائے گی. اور اس کا کیا کریں گے؟ مالک کا مضاف الیہ، تو اس پہ کیا آئے گی؟ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا جاء انس بن مالک رأیت انس بن مالک. اس کو کیسے کریں گے؟ رأیت میں نے دیکھا انس بن مالک کو. یہاں پہ کیا کریں گے؟ سیم کیوں؟ نصب کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. جی ہاں، رأیتو کا معنی ہے میں نے دیکھا، تو یہ دیکھنے کا جو فاعل ہے وہ آ چکا ہے. صحیح ہے، دیکھنا یعنی کس نے دیکھا؟ میں نے. تو واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، واحد متکلم، میں نے دیکھا، تو مطلب اس میں فاعل موجود ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جو متکلم کے صیغے ہیں نا، متکلم کے، رأیتو، رأینا، ضربتو، ضربنا، ان میں ہمیشہ فاعل پہلے سے موجود ہوتا ہے. اب جو اگلا اسم آئے گا وہ ان کا مفعول ہو گیا، ان کا وہ مفعول ہی ہوگا. تو رأیتو فعل ہے، صحیح ہے، فاعل اس کے اندر موجود ہے. اب کیا آئے گا؟ مفعول آئے گا. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ بولیں، منصوب. تو انسا منصوب ہو گیا. بن کا کیا کریں گے؟ یہاں پہ بن پر بھی نصب آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ انسا کی صفت بن رہا ہے. اور مالک کا کیا کریں گے؟ مجرور ہوگا. کیوں؟ مضاف الیہ. اسی طرح عن انس بن مالک، اس کو حل کریں، اس کو کیا کریں گے؟ عن آ گیا تو انس پہ کیا آئے گا اعراب؟ مجرور. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ عن کی وجہ سے، تو اس پہ جر آ جائے گی. اور بن پر کیا آئے گا اعراب؟ یہ بھی مجرور ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا موصوف مجرور ہے، تو جب موصوف مجرور ہوگا تو صفت کا بھی وہی اعراب ہوگا. اور مالک، اس پر کیا آئے گا؟ یہ بھی مجرور ہوگا. اس کے مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہ ہے قاعدہ بن کا. بن ہمیشہ پہلے والے کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. یہ جو لکھا ہوا ہے پہلے والے کے لیے بن صفت بنے گا، اور دوسرے والے اسم کے لیے مضاف بنے گا، یعنی دوسرا جو اسم آئے گا وہ پھر اس کا مضاف الیہ ہوگا. اور معنی بھی یہی ہوتا ہے. اگر ہم ترکیبی معنی جس کو کہتے ہیں نا، ترکیبی معنی یعنی بالکل جو ترکیب کے لحاظ سے اور اعراب کے لحاظ سے جو معنی کرتے ہیں نا، وہ بھی موصوف صفت والا اور مضاف الیہ والا ہوتا ہے. روایت ہے ایسے انس سے جو کہ بیٹا ہے مالک کا. روایت ہے ایسے انس سے جو کہ بیٹا ہے مالک کا. ایسا انس موصوف صفت والا معنی، اس کی صفت بتائی جا رہی ہے. ایسا انس جو کہ بیٹا ہے، تو یہ بن کیا ہو گیا؟ صفت ہو گیا انس کی. بیٹا ہے مالک کا کی کہ یہ کس میں آتا ہے؟ مضاف الیہ میں.
مضاف مضاف الیہ میں اکثر طور پہ کا کی کے والا ترجمہ ہوتا ہے. مالک کا بیٹا, ٹھیک ہے, تو مضاف مضاف الیہ والا ترجمہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ ہے قاعدہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے بن کے تعلق سے, کہ بن جو ہے وہ اپنے پہلے والے اسم کے لیے صفت بنے گا اور اپنے ماں بعد والے اسم کے لیے مضاف بنے گا. ان والا دوبارہ بتا دیں, ان حرف جر ہے جس کی وجہ سے انس مجرور ہوا, تو جب انس مجرور ہوا تو آگے بن انس کی صفت بن رہا ہے, تو جب موصوف مجرور ہے تو اس کی صفت بھی مجرور ہو جائے گی, تو اس لیے بن بھی مجرور ہو گیا. اور بن کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ پہلے والے کے لیے تو صفت بنے گا لیکن اگلے والے کے لیے مضاف بنے گا, تو بن مضاف ہے اور مالک مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, لہٰذا مالکن بھی مجرور ہے. تو یہ جو مالک ہے یہ تینوں جگہ پہ مجرور رہے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. بن تبدیل ہوتا رہے گا اپنے موصوف کے مطابق ہوتا رہے گا. یہ حدیث میں جو ہے نا ضروری قواعد ہیں, حدیث پڑھتے ہوئے یہ ضروری اور اہم چیزیں آتی ہیں جو بار بار ہم پڑھتے ہیں, تو اس لیے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی یعنی جانکاری بھی ہونی چاہیے, اور اس اصول کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اس میں غلطی نہ ہو دوبارہ. ایک اور سوال ہے وہ تھوڑا سا یعنی جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کیا ہوگا یعنی ایڈوانس ہو جائے گا, وہ یہ ہے کہ عن کی وجہ سے انس کو آپ جر تو دے رہے لیکن تنوین کیوں نہیں دے رہے؟ سوال ہے نا کہ بھئی تنوین کیوں نہیں دے رہے, حالانکہ ہر اسم میں یہ بات یاد رکھیے گا, ہر اسم میں اصل جو ہے نا اصل وہ تنوین ہے, الا یہ کہ تنوین سے کوئی رکاوٹ آ جائے, کوئی معنی آ جائے, ٹھیک ہے, کوئی آڑ بن گیا تنوین میں, اور تنوین میں رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر الف لام, جہاں پہ الف لام آ جائے وہاں پر تنوین نہیں آتی. اور ہم نے آپ کو ایک وہ بھی سنایا تھا نحوی کا, کیا تھا وہ؟ وعلیکم السلام یا جامع التنوین واللام, جس نے اس کو سلام کہتے نحوی کو السلام علیکم, اس نے اس کو اس طرح جواب دیا وعلیکم السلام, او تنوین اور لام کو جمع کرنے والے, ٹھیک ہے, تنوین اور الف لام جمع نہیں ہوتے. اور کیا الف لام اور کہاں تنوین جمع نہیں ہوتی؟ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے پڑھا اوپر عمر گزرا ہے نا, وہاں پر تنوین نہیں آتی غیر منصرف میں. اور جو مبنی اسم ہو, صحیح ہے, اس پر بھی تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے سوال کہ جی انس پہ تنوین کیوں نہیں آئی, حالانکہ یہ نہ غیر منصرف ہے, صحیح ہے, نہ یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف تو نہیں بن رہا نا, کیا خیال ہے کہ مضاف بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا. مضاف کیا بن رہا ہے؟ بن, لفظ بن مضاف بن رہا ہے, انس تو مضاف نہیں بن رہا, تو مضاف بھی نہیں بن رہا, نہ اس کے شروع میں الف لام میں, تو کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے, تو پھر اس پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ اس میں تھوڑا سا یعنی ایک تھوڑا سا علماء کا اختلاف بھی ہے, لیکن سب سے آسان بات یہی ہے کہ یہاں پہ عربوں نے کثرت استعمال کی وجہ سے تنوین کو ہٹا دیا ہے. تنوین آنی چاہیے تھی لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے یہاں پہ تنوین کو حذف کر دیا گیا, یعنی ہونا یہی چاہیے تھا انس بن مالک, تنوین کے ساتھ انس بن مالک, تنوین کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے تنوین کو حذف کر دیا, تو انس بن مالک ہو گیا. کیونکہ جو عربی قوم ہے, ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا شاید, یہ بہت نازک ہیں, یہ چھوٹی موٹی جو تکلیف ہوگی نا عبارت میں وہ بھی برداشت نہیں کریں گے, تو اس لیے وہ وہاں پہ کوئی تعلیل کر لیتے ہیں, کوئی حذف کر دیتے ہیں, کوئی قاعدہ بنا کے وہاں پہ کام چلا لیتے ہیں. تو اس لیے انس بن مالکن پڑھا جائے گا اس کو. مضاف تو ویسے بھی خفیف ہوتا ہے نا سر, کبھی الف آتی ہے کبھی نہیں. مضاف خفیف ہوتا تو اس سے مطلب کیا, یعنی بہرحال یہاں تک کافی ہے. جو حدیث ہے وہ آپ نے پڑھ لی ہے. بیت الخلاء داخل ہوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اچھا حدیث پہ ذرا غور کیجئے, جو الفاظ ہیں نہیں یہ قاعدہ نہیں ہے جو آپ نے بتایا نا, یہ قاعدہ نہیں. چلیں اب حدیث پہ آ جائیں ذرا.
حدیث آپ نے پڑھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ بیت الخلاء داخل ہو کر، ہاں اس کو کہتے ہیں ای اذا اراد الدخول، یعنی جب بیت الخلاء داخل ہونے کا ارادہ کرتے. یہ مطلب نہیں کہ جب داخل ہو جاتے پھر، کیونکہ ماضی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ یعنی داخل ہونے سے پہلے. اس کا معنی یوں کریں گے جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے. جیسے آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کیا ہے آگے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب تم نے قرآن پڑھنا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں یعنی کب پڑھو؟ جب قرآن پڑھنا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اذا قرأت، تو اس کو نا بعض ظاہری علماء سے مطلب یہ آپ لوگ آگے آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ کچھ اہل الظواہر ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے بہت ہی زیادہ ظاہر کو لیتے ہیں، بہت ہی زیادہ. وہ نہیں دیکھتے کہ معنی کیا نکل رہا ہے، علت کیا نکل رہی ہے، تعلیل کیا ہے، قیاس کیا کہتا ہے، نہیں، بس جو ظاہری نظر آ رہا ہے نا اس کو لے لو. تو وہ کہتے ہیں اذا قرأت القرآن کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم قرآن پڑھ لو، جب تم قرآن پڑھ لو، یعنی جب تم نے قرآن شروع کیا نا، جب ختم کر لی نا قرات، اذا قرأت القرآن، جب تم نے قرات پوری کر لی، قرآن پڑھ لیا، فاستعذ باللہ، اب اعوذ باللہ پڑھو. تو اس وجہ سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت تم کرنے لگو تو شروع کرو تلاوت، اور جب تلاوت پوری ہو جائے تو آخر میں اعوذ باللہ کہہ دو. غلطی ہے نا یہ کتنی بڑی. تو یہی اذا دخل الخلاء کا مطلب، صحیح مطلب کیا بنے گا؟ جب بیت الخلاء داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے. اچھا، یہ دعا بیت الخلاء داخل ہوتے وقت کیوں ہے؟ یعنی خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے پناہ مانگنا ایسا کیوں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. سب سے مشہور دو وجہ ہیں، سب سے مشہور دو وجہ ہیں کہ بیت الخلاء داخل ہوتے وقت یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے. نمبر ایک، کیونکہ بیت الخلاء میں ان لوگوں کا مسکن ہوتا ہے، یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، ذکور الشیاطین اور اناث الشیاطین، الخبث اور الخبائث، یہ لوگ زیادہ تر کہاں رہتے ہیں؟ گندگی اور غلاظت والی جگہوں پر. یہ لوگ بیت الخلاء میں رہتے ہیں، تو اس لیے ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ بھائی ہم ان کے مسکن میں جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اے اللہ تو پناہ عطا کر ان سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلی وجہ دعا پڑھنے کی کیا ہوئی؟ کیونکہ الخبث اور الخبائث وہاں پہ رہتے ہیں، لہٰذا ان سے پناہ مانگی جاتی ہے. نمبر دو، بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. ایسے ہی ہے نا، بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. تو جب اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو ممکن ہے کہ شیطان اس موقع کو غنیمت جان کے آپ پر حملہ کر دے، آپ پہ حاوی ہو جائے. شیطان اس موقع کو غنیمت جانے کہ بھئی بیت الخلاء میں بندہ ذکر نہیں کر رہا تو میں اس پر قابض ہو جاؤں، اس پہ حاوی ہو جاؤں. تو اس لیے بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے تسلط سے اور شیطان کے حاوی ہونے سے. تو یہ دونوں وجوہات سمجھ آ گئی ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنے کی معروف جو وجہ ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک کون سی؟ کیونکہ وہاں پہ یہ الخبث اور الخبائث رہتے ہیں، لہٰذا ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے. نمبر دو، دوسری وجہ کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. تو جب ذکر نہیں کر سکتے تو ممکن ہے کہ شیطان اس موقع کو غنیمت جان کے آپ پہ حملہ کر دے اور حاوی ہو جائے آپ پر، ٹھیک ہے، قابض ہو جائے. تو اس لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ مجھے اس کے حملے سے بچا. کیا واش روم میں گندے کپڑے ہینگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن واللہ عالم اگر طبی
اعتبار سے دیکھا جائے یا اس کو جو ماہرین ہیں اس کے سحر وغیرہ کے جادو وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے جو ماہرین علماء ہیں اگر وہ آپ کو منع کر رہے ہیں کسی وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ واش روم میں کپڑے نہ ٹانگیں استعمال کیے ہوئے تو پھر اس سے بچنا چاہیے, بچنا بہتر ہے. لیکن ویسے شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت یا آر نہیں ہے. یعنی طبی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو طبی اعتبار سے وہ کہیں جو یعنی راقی حضرات ہوتے ہیں جو رقیہ کرتے ہیں جو یعنی سحر والے معاملات کے جو ماہرین علماء ہیں اگر وہ آپ کو اس طرح کہتے تو ٹھیک ہے اس کو کر لیں وگرنہ اس میں شرعی اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کون نہ ہو سکے کیا کیا جائے, یہ جو سوال ہے نا یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم اس پہ بات کریں گے نا وضو پہ تو وضو کے تعلق سے جب یہ مسئلہ شروع ہوگا تو اس طرح کے سارے جواب ہم دیں گے. نہیں کچھ بھی نہیں ایسا. اگلا جو باب ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں یعنی اس کی عبارت النہی عن استقبال القبلۃ عند الحاجۃ. اس کا معنی کیا بتایا ہم نے؟ النہی منع, کس سے منع؟ عن استقبال القبلۃ قبلہ رخ ہونے سے عند الحاجۃ قضاء حاجت کے وقت. حدیث ہے ابو ایوب الانصاری سے, عن ابی ایوب الانصاری. اچھا جی ابھی یہ کیا ہے؟ جی ابھی خاص اسما, خاص اسما, خمسہ اسما, الاسماء الخمسہ جو آپ لوگوں نے پڑھے تھے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں پڑھے تھے کیونکہ میں نے خود آپ کے بورڈ میں دیکھ لیا تھا الاسماء الخمسہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے, تو آپ نے پڑھے ہیں, صحیح ہے, اور آپ لوگ بھول بھی گئے ہیں. کیا ہوتا ہے الاسماء الخمسہ میں؟ کون کون سے ہیں؟ ابن, اخن, حمن, فمن, ذو. ٹھیک ہے, یہ 5 ہیں اور ان پانچوں کا اعراب کیا ہے؟ ایک ہی اعراب ہے. وہ کیا ہے کہ ان کا رفع کس طرح آتا ہے؟ نہیں, واو سے. رفع واو کے ساتھ, الف نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب یہاں پر کیا ہے دیکھیں, یہاں پہ جر آ رہی ہے جری حالت میں. کیوں؟ عن کی وجہ سے. جی ہاں, کیونکہ اس سے پہلے عن آ رہا ہے تو عن کی وجہ سے یہ الاسماء الخمسہ میں جو ابن ہے یہ جری حالت میں ہے. ٹھیک ہے, باقی اس کی کچھ شروط اور قواعد بھی وہ بھی آپ نے پڑھے ہوں گے کہ ان کا مضاف ہونا ضروری ہے. یعنی یہ ابن, اخن, حمن, فمن, ذو یہ مضاف ہو کر اگر استعمال ہوں تبھی ان کا یہ اعراب ہے. اگر یہ مضاف نہ ہونا, جیسے ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں جاء ابن, تب ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا. تب ان کا اعراب ایک عام اسم والا ہوگا, مورب اسم والا, زیدن والا. جاء ابن, رأیت ابن, مررت بابن. یہ جو آپ نے اعراب پڑھا نا الف واو یا والا, یہ اس وقت ہے جب یہ مضاف بن رہے ہوں کسی اسم کی طرف. صحیح ہے, اور یہاں پر یہ واقعتاً مضاف بن رہا ہے. کس کا مضاف ہے؟ ایوب کا. ایوب کا مضاف بن رہا ہے. معنی بھی مضاف مضاف الیہ والا. کیسے؟ ابو ایوب کا کیا مطلب ہے؟ ایوب کا والد, ایوب کا باپ. ٹھیک ہے, مضاف مضاف الیہ والا معنی ہے. تو ابھی یہ مضاف ہے اور ایوب مضاف الیہ ہے. اچھا, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو مضاف الیہ بنایا ہے لیکن پڑھ آپ اس کو نسب کے ساتھ رہے ہیں, ان ابی ایوبا پڑھ رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا, ان ابی ایوبن تو نہیں پڑھا ہم نے اس کو. بھائی مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے لیکن آپ جر نہیں دے رہے. جی سوال جواب آ چکے آن لائن سے. کیونکہ یہ غیر منصرف ہے, ایوب غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر جر نہیں آتی, جر کی جگہ فتحہ آتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟
ابھی کی بات بھی سمجھ آ گئی, اور ایوبا اس پہ یہ جو مضاف الیہ ہے یہ بھی سمجھ آ گیا, لیکن جر اس پر نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کچھ؟ کیا یہ تو ٹھیک ہے, تنوین نہیں آتی اور کسرہ نہیں آتی, کسرہ کی جگہ فتحہ آتی ہے. اور کیا پڑھے کہ اس میں کچھ اسباب ہوتے ہیں, وہ پڑھیں. غیر منصرف کو غیر منصرف بنانے کے نا کچھ اسباب ہوتے ہیں, وجہ ہوتی ہیں. ایسے ہی نہیں کوئی اسم غیر منصرف بن جاتا ہے, اس میں کچھ اسباب ہوتے ہیں. کم سے یعنی 2 اسباب ہوتے ہیں جو غیر منصرف بناتے ہیں, یا پھر کوئی ایک ایسا سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو, یعنی 2 کی جگہ لے لے. اتنا وزنی ہے, اتنا مضبوط ہے کہ وہ ایک ہی سبب اس کو غیر منصرف بنا دے گا. اور وہ ایک ہی سبب جو غیر منصرف بنا دے گا اس کی مثال ہے جمع منتہی الجموع. جیسے آپ کہتے ہیں نا مساجدو, ٹھیک ہے, مساجد مسجد کی جمع, مسجد کی جمع کیا آتی ہے؟ مساجدو. یہ غیر منصرف ہے مساجد. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع منتہی الجموع ہے. اور غیر منصرف کا یہاں پر یہ ایک ہی سبب ہے کہ اس کا جمع منتہی الجموع ہونا. جمع منتہی الجموع کا مطلب ہوتا ہے آخری جمع, اس کے بعد کوئی جمع نہیں ہوتی, سب سے بڑی جمع ہوتی ہے جمع منتہی الجموع. تو بہرحال ایوبا پہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ غیر منصرف ہے, اس لیے اس پہ جر واضح نہیں ہوئی. الانصاری کہ الانصاریہ کیا پڑھیں گے؟ جو آپ کے نوٹس ہیں نا اس میں ایک اور غلطی ہے, یہ وہ کیا ہے کہ انہوں نے یا پہ فتحہ دی ہوئی ہے, انہوں نے یا پر فتحہ دی ہوئی ہے, اور یہ فتحہ غلط ہے. کیوں جی؟ فتحہ غلط اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ جر ہونی چاہیے. جر کیوں ہوگی؟ بالکل صحیح. الانصاری جو ہے نا, الانصاری یہ صفت ہے ابی ایوب کی, اور یہ ایک اور قاعدہ آپ کے سامنے آیا. وہ کیا ہے کہ اگر نام کے بعد نسبت آ جائے, اگر نام کے بعد یعنی اسم کے بعد نسبت آ جائے تو وہ نسبت اس نام کے لیے صفت بنتی ہے, تو وہ نسبت اس نام کے لیے صفت بنتی ہے. اب یہ ابو ایوب نام آ گیا, اب اس ابو ایوب کی نسبت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ابو ایوب جو کہ انصاری ہے. ٹھیک ہے, تو معنی بھی موصول صفت والا ہوگا اگر ہم ترکیبی معنی کریں, وہ ابو ایوب جو کہ انصاری ہے. ٹھیک ہے, تو اگر نام کے بعد نسبت آ جائے جیسے مکی, مدنی, انصاری, کوفی, اس طرح کی جو نسبتیں ہوتی ہیں اگر یہ نام کے بعد آ جائیں تو یہ اس نام کی کیا بنتی ہیں؟ صفت بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا ابو ایوب جو کہ انصاری ہے, تو اس لیے الانصاری یہ اس پہ کسرہ آئے گی. اگر آپ کے نوٹس میں نصب لکھا ہوا ہے تو اس کو صحیح کر لیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں اچھا, یہ جو انہوں نے بات کی اس کو پہلے آپ مفہوم سمجھ لیں. مفہوم یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مصر میں تھے, مصر میں. ٹھیک ہے, مصر میں انہوں نے یعنی یہ اس وقت کی دور کی بات ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وفات کے بعد کی. مصر میں انہوں نے دیکھا کیا کہ وہاں پہ نا واش روم بنے ہوئے ہیں. کیا بنے ہوئے ہیں؟ واش رومز بنے ہوئے ہیں, اور ان واش رومز کا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ ہے, قبلے رخ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تب انہوں نے یہ بات کہی جو آگے آ رہی ہے, جو بھی ہم پڑھیں گے. کہتے ہیں واللہ ما ادری, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا, کیف اصنع بہذہ الکراییس, یہ 2 یا ہیں, کیف اصنع بہذہ الکراییس, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں, کیف اصنع میں کیا کروں
بِهَذِهِ الْكَرَائِيسِ ان واش روموں کے ساتھ اور ان لیٹرینوں کے ساتھ کیا کروں؟ کیوں کہی یہ بات؟ ان واش روموں کے حوالے سے بات کیوں کہی؟ کیونکہ وہ قبلہ رخ تھے، یعنی قبلہ رخ بنے ہوئے تھے قبلے کی طرف. تو کہتے ہیں مجھے واللہ ما ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، کیف اصنعوا کہ میں کیا کروں، بہذہ الکرائیس ان واش روموں کے ساتھ. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اذا ذهب احدکم الى الغائط او البول، جب جائے تمہارا کوئی ایک الى الغائط براز کی طرف، او البول یا پیشاب کی طرف. الغائط معنی ہوتا ہے براز، اور البول یعنی پیشاب. قرآن میں بھی آیا الغائط، اذا جاء احدکم من الغائط، ٹھیک ہے. غائط کا معنی ہوتا ہے یعنی ایک البول ہوتا ہے، اور غائط جس کو ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے پخانہ، اور عربی میں اس کو براز بھی کہتے ہیں. براز جیسے ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بول و براز. تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جب ذهب احدکم جائے تمہارا کوئی ایک الى الغائط پخانہ کرنے، او البول یا پیشاب کرنے، فلا يستقبل القبلۃ، تو وہ نہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے. فلا يستقبل نہ رخ کرے اپنا، القبلۃ قبلے کی طرف، ولا يستدبرها اور نہ ہی پیٹھ کرے اس کی طرف، کمر کرے اس کی طرف. ترجمہ پھر سے کر رہا ہوں. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں واللہ ما ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، کیف اصنعوا کہ میں کیا کروں، بہذہ الکرائیس ان واش روموں کے ساتھ. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا ذهب احدکم جب جائے تمہارا کوئی ایک، الى الغائط براز کی طرف، او البول یا پیشاب کی طرف یعنی قضاء حاجت کرنے جائے، فلا يستقبل القبلۃ ولا يستدبرها، فلا يستقبل تو وہ نہ رخ کرے، القبلۃ قبلے کی طرف، ولا يستدبرها اور نہ ہی اپنی پیٹھ کرے اس کی طرف. کس کی طرف؟ قبلے کی طرف. یعنی یہ ہا ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ القبلہ کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے. اب اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا نا لا يستقبل، لا يستقبل کا کیا معنی ہے؟ یعنی اپنا چہرہ رخ کرنا. استقبل یستقبل استقبالا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف چہرے رخ ہو کر بیٹھنا، کسی چیز کی طرف چہرہ رخ ہونا، اسے کہتے ہیں استقبال. اور استدبار، استدبار کس سے نکلا ہے؟ اس کا جو مادہ ہے وہ دال با را، دبر، جس کا معنی ہوتا ہے پچھلا حصہ، یعنی انسان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو دبر کہا جاتا ہے. استدبار نہ کرے یعنی پیٹھ نہ کرے، اپنی بیک قبلے کی طرف نہ کرے. صحیح ہے. تو استقبال کا کیا معنی ہوا؟ چہرہ رخ ہونا. اور استدبار کا کیا معنی ہوا؟ پیٹھ کرنا. تو ان دونوں سے منع کیا اللہ کے رسول نے. یعنی قبلہ رخ جب انسان نے قضاء حاجت کرنی ہو تو نہ تو وہ قبلے کی طرف قبلہ رخ ہو سکتا ہے، چہرہ رخ اپنا رخ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی پیٹھ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر سکتا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ہاں، یعنی امام نسائی نے جو باب قائم کیا تھا وہ کیا تھا؟ النہی عن استقبال القبلتی عند الحاجہ، قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف چہرے رخ ہونے سے منع کیا گیا ہے. یہ حدیث آپ نے پڑھ لی ہے. اس سے اگلی والی حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، وہ بھی اسی تعلق سے ہے، اور امام نسائی نے اس کے لیے الگ باب قائم کیا. حالانکہ حدیث ایک ہی ہے، مسئلہ بھی ایک ہی نکل رہا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. اس حدیث میں مزید الفاظ بھی ہیں، تو اس کے لیے امام نسائی نے الگ باب قائم کیا ہے.
پیج کا پوچھا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ پیج نمبر 3 ختم ہوا ہے اور 4 نمبر شروع ہو رہا ہے ہمارا. النہی عن استدبار القبلۃ عند الحاجہ. یہ جو اوپر الارتقاء لکھا ہوا یہ کیا ہے؟ باب سے اوپر لکھا ہوا ہے الارتقاء. جی کون بتائے گا؟ آپ کے باب سے اوپر لکھا ہوا ہے الارتقاء، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں لکھا ہوا؟ نہیں یہ نوٹس ہیں آپ کے پاس یہ والے؟ اچھا اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا؟ ٹھیک ہے چلو اچھا میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا. وہ الارتقاء آپ کے کورس کا نام ہے جو اس کتاب کے اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے، ویسے ہی اس کا تعلق باب سے مت سمجھیے گا. تو النہی عن استدبار القبلۃ عند الحاجہ، منع کرنا عن استدبار القبلہ، کیا معنی؟ قبلہ کی طرف پیٹ کرنا، عند الحاجت قضاء حاجت کے وقت. جی الارتقاء کا معنی بھی بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے معنی تو صحیح ہے لیکن اس کا تعلق میں نے بتایا کہ باب سے نہیں ہے، تو اس کو آپ باب سے نہ شامل کر دیجیے گا، کیونکہ میرے پاس تو خاص طور پہ ایسے لکھا ہوا ہے جیسے یہ اس کا کوئی تعلق ہے آپس میں، بالکل ساتھ لکھا ہوا ہے. تو روایت جو اس باب میں لائے وہ انہی سے ابو ایوب انصاری سے. عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، لا تستقبلوا القبلۃ، قبلے کی طرف چہرہ رخ مت ہو، ولا تستدبروها، اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کرو، لغائط او بول، غائط کے لیے، ٹھیک ہے یعنی براز کے لیے، پخانے کے لیے، او بولن یا پیشاب کے لیے. معنی وہ قضاء حاجت کے لیے استقبال بھی نہ کرو اور استدبار بھی نہ کرو. پھر کیا کرو؟ ولیکن، اور لیکن، شرقوا او غربوا، مشرق کی طرف ہو جاؤ یا مغرب کی طرف ہو جاؤ. مشرق کی طرف ہو جاؤ یا مغرب کی طرف ہو جاؤ. ترجمہ سمجھ آیا؟ پھر سے کر دیتا ہوں. ابو ایوب انصاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لا تستقبلوا القبلۃ، مت چہرہ رخ کرو قبلے کی طرف، ولا تستدبروها، اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کرو یعنی اپنی بیک اس کی طرف کرو، یہ بھی نہیں. لغائط، براز کے لیے، پخانے کے لیے، او بولن، یا پیشاب کے لیے. یعنی یہ غائط یا بول کرتے ہوئے، بول و براز کرتے ہوئے اپنا نہ رخ کرنا ہے قبلے کی طرف اور نہ ہی پیٹ کرنی ہے. ولیکن، اور لیکن، شرقوا او غربوا، مشرق کی طرف ہو جاؤ یا مغرب کی طرف ہو جاؤ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مشرق کی طرف ہو جاؤ یا مغرب کی طرف ہو جاؤ. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، ویسے یہ بات تھوڑی سی اس میں تھی ابھی حدیث میں، اگلی دفعہ کر لیں. ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے مسئلے میں، وہ پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں کرتے ہیں. تو ابھی میں مطلب یہ مٹانے کے لیے اٹھا تھا. اچھا جی اختلاف ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کروائیں. چلیں صرف شرقوا او غربوا بتا دیتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبلے کی طرف نہ چہرے رخ ہونا ہے نہ پیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کہاں فرمائی ہے؟ جب آپ نے بات فرمائی تو آپ وہاں اس وقت کہاں پر تھے؟ کون سے علاقے میں تھے؟ ظاہر مدینہ میں تھے، ٹھیک ہے مدینہ منورہ میں تھے، ٹھیک ہے. مدینہ منورہ میں قبلے کا جو سمت تھی نا وہ تھی شمال کی طرف، شمال، یہ ہے قبلہ، ٹھیک ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبلے کی طرف نہ چہرے رخ ہونا ہے اور نہ ہی پیٹھ کرنی ہے، لیکن مشرق اور مغرب کی طرف ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان شمال کی طرف استقبال کرے یعنی چہرہ رخ ہو کر قضاء حاجت کرے تو یہ بھی منع ہوگا، یا وہ شمال کی طرف رخ نہیں کرتا بلکہ جنوب کی طرف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنا رخ کر رہا ہے جنوب کی طرف، تو یہ بھی منع ہوگا نا. منع کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کی پیٹھ یعنی استدبار ہو جائے گا کس طرف؟ شمال کی طرف یعنی کعبے کی طرف. پھر کیا فرمایا؟ لیکن کیا کرو؟ ولیکن شرقو، مشرق کی طرف ہو جاؤ یا مغرب کی طرف ہو جاؤ، یہ مطلب ہے. اگر شمال کی طرف استقبال کرو گے وہ بھی منع ہے، جنوب کی طرف استقبال کرو گے وہ بھی منع ہے، کیونکہ شمال کی طرف استدبار ہو جائے گا اور وہاں پہ قبلہ ہے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم مشرق کی طرف ہو جاؤ یا مغرب کی طرف ہو جاؤ. اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ علاقے اور وہ جگہ جہاں پر مثال کے طور پر کوئی علاقہ یہاں پر ہو اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، ان کا قبلہ جو ہے وہ کس طرف پڑ رہا ہے؟ اب جنوب کی طرف پڑ رہا ہے. ان کا قبلہ جنوب کی طرف پڑ رہا ہے کیونکہ ان کو تو جنوب یہی پڑے گا نا، اس طرف، تو ان کا جنوب تو یہی ہے. تو وہ لوگ کیا کریں؟ یا مثال کے طور پر کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، ان کا قبلہ جو ہے وہ کس طرف پڑ رہا ہے؟ مشرق کی طرف پڑ رہا ہے. ہاں مشرق کی طرف پڑ رہا ہے اس طرف. تو یہ لوگ کیا کریں؟ یہ لوگ تو اب شرق و غرب نہیں کریں گے نا، یہ لوگ تو اب مشرق اور مغرب نہیں کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ حدیث بیان فرمائی ہے اس کا تعلق اسی جگہ سے ہے، یعنی مدینہ اور وہ لوگ جن کا قبلہ شمال کی طرف ہے. اگر ہم پاکستانیوں کا قبلہ کسی اور کی طرف ہے تو ہمارا تعلق پھر اسی حوالے سے ہوگا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ شرق و غرب والا جو معاملہ ہے یہ اہل مدینہ کے لیے ہے کیونکہ ان کا قبلہ شمال کی طرف ہے. بات سمجھ آ گئی یہ والی؟ اب اس حوالے سے کچھ اختلاف ہے کہ کہاں پہ استقبال کرنا درست ہے، کہاں پہ استدبار کرنا جو ہے وہ درست ہے. تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے علماء کا، وہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو تب تک آپ لوگ تذبذب میں ہی رہیں گے کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں. جی یہ نہیں کس کہیں جگہ کے لیے ہے جہاں دیواروں میں، تو جی یہ ساری بات ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کریں گے. سبحانک اللہ.